اللہ اکبر، اللہ سایہ کبھی اللہ اور ہنستا ہے، فرمایا ہاں بیوی کی آنکھ کھلے تو شوہر کو، شوہر کی آنکھ کھلے تو بیوی کو اٹھائے، اور دونوں ایک دوسرے سے اٹھ اللہ سے ملاقات کا تہجد کا وقت ہو گیا۔ فرمایا جب تہجد کے لیے گھر والا گھر والی کو اٹھاتا، اللہ یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی تو زندگی کے اندر میرے عزیزو اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ بیوی سے کہ آج مل کے اللہ سے بات کرنے، اپنی اولاد سے، ہمارے کنبے خاندان سے، ہمارے کاروبار سے جو رب ناراض ہو گیا، آج مصلی پہ بیٹھ کے راضی کر لے۔ اماں کو منو انکار کرے، باپ کو منو انکار کرے، جگری یار کو منو انکار کرے، 30 سال جس بیوی کے ساتھ گزارے جب تک سفارشی نہ ہو انکار کرے، واہ میرا ربا تیری ناراضگی بھی اتنی سی ہے۔ اے الہ العالمین کب راضی ہوتا ہے؟ فرمایا بندہ بستر پر مصلی پر حرم میں مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں ندامت ہو جہاں وہیں رو کے دکھا دے۔ الہ العالمین کیا کرے گا؟ فرمایا آنسو دکھانا تیرا کام ہے، گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دینا میرا کام ہے۔ جو اتنی جلدی صلح کر لے، جو اتنی جلدی اپنے بندوں سے راضی ہو جائے، بتاؤ میرے عزیزوں کس بات کی دیر ہے؟ اس رب کو راضی کرنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ قدم قدم پر اس کی عقبدولی، اس کے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں مرزا قادیانی نے میرے عزیزوں گستاخی کی، وہ تو لعنتی بن گیا۔ اور کیا خیال ہے؟ ہر گھر کے اندر گستاخی ہو رہی ہے، ہر دکان کے اوپر گستاخی ہو رہی ہے، تول میں کمی حضور کی گستاخی ہے، اللہ اکبر پیمائش میں کمی حضور کی گستاخی ہے، چہرے پہ اسرا چل رہا حضور کی گستاخی ہے، نماز کا سجدہ نہ کرنا اللہ کی نافرمانی نبی کی گستاخی ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا نبی کی گستاخی ہے۔ کون کون سا میرے عزیزو؟ اللہ اکبر، پہلے تو مردوں کے لیے حجام بنا کرتے تھے، بیٹیوں کے لیے بیوٹی پارلر بنے ہوئے، غیرت تو اس کی اجڑ گئی تھی۔ جنازہ تو عزت کا اس دن ہماری چوکٹ پار کر گیا تھا، جب میری بچی گلا کھول کے ننگا سر یوں لہرا کے میرے سامنے آ گئی تھی۔ جنازہ تو میری غیرت تو اس وقت نکل گیا تھا، جب میں نے بچے کو ڈانٹا تو اس نے مجھے یوں گھوم کے دیکھا تھا، یہ تو بونس کے اندر جی رہے ہیں، اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، ورنہ خدا کی قسم اس وقت جو ہمارے گھر کا حال ہے، ہمیں تو جینے کا حق بھی کوئی نہیں، ہمیں تو ہنسنے کا حق کوئی نہیں۔ کمرے میں دیکھو اللہ کی نافرمانی، اولاد کی بےہودگی، ایسا بھی دور آنا تھا ٹانگیں چوڑی کر کے بیٹا باپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے، ایسا بھی دور آنا تھا بیٹی ننگا سینہ کر کے باپ کے آگے کھڑی ہے۔ اگر بیوی سے کہہ دے انہوں سمجھا کہندی تو تے پاگل ہو گیا ہے، تبلیغی جماعت دے اندر 3 دن کی لا کے ہے، ساڈے سر دا تے نسور بن گیا ہے، کر ہو آنا ہویا آ جایا کر، ورنہ نا 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 میری بچی، نہ میری دھی، نہ میری بہن، ایسا کڑوا بول منہ سے نہ نکالا کر جو دریاؤں کے پانی کو کڑوا کر دے، اللہ کی زمین میں کڑواہٹ پیدا کر دے، پھلوں میں کڑواہٹ پیدا کر دے، اللہ کی نعمتوں کو آسمان کی طرف واپس بھیج دے۔ ایک نہ شکری کا بول بولا جاتا ہے، خدا کی رحمت کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ اور میرے چاندوں میرے پیاروں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے سامنے رو کے دکھا رہا ہوں اور آپ کو بلا رہا ہوں کہ میرے چندہ بٹورنا ہے، مسجد خدا کی قسم جا بنیاد رکھنی مسجد بن گئی۔ اگر آپ کے میرے 10,000 5,000 کا اللہ کا گھر محتاج ہوتا تو روئے زمین پر خدا کا کوئی نہ گھر بنتا۔ رب کعبہ کی قسم جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا دیا، پھر فرشتے چن چن کے پتھر لے کے آئے، 4 پہاڑوں کا انتخاب ہوا، وہاں کے پتھر لا کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے، یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں میں لگانے۔ جب ساری بیت اللہ کی دیواریں چھت سمیت مکمل ہو گئی، کہا میرے عزیزو گارا بنا ہوا تسلا پڑا ہوا، اسماعیل نے گارے کی تسلی اٹھائی ہوئی ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کھڑا، ابا ابراہیم علیہ السلام پتھر لے کے کھڑا ہے، گارے پتھر کو پلستر گارا لگا رہا ہے، مالک کائنات دروازے چوکٹ الماری ساری پوری ہو گئی، یہ پتھر کہاں لگاؤں؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، لگاتے کیوں نہیں؟ کہ جگہ ہی کوئی نہیں بچی، پھر گئے اللہ جل شانوں کے پاس سے ہو کے آئے، مالک کہہ رہا ہے اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں رکھ، دوسرا ہاتھ پتھر کے اوپر رکھ، اللہ اکبر یوں کر کے پتھر کو رگڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو رگڑ دیا، جب بالکل بریدہ سا بن گیا، بالکل ریزہ ریزہ سرما بن گیا، اب میں کیا کروں؟ یوں کر کے پھونک مار دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ذرہ ذرہ غائب ہو گیا۔ جبرائیل مسکرا کے کہنے لگے مبارک مبارک ابراہیم علیہ السلام، پتہ ہے قیامت کی صبح تک جہاں مسجد بنے گی اس ذرے کے ذریعے اللہ نے تیرے ہاتھوں سے بنیاد کو رکھوا دیا ہے۔ میرے جان یہاں بھی مسجد بن سکتی تھی، یہاں بھی مسجد بن سکتی تھی، اس جگہ کا انتخاب کیوں
کیوں کیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے رگڑا ہوا پتھر کا ذرہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ خدا کی قسم، جس کی مسجد کی بنیاد 4000 نبیوں کا باپ رکھے، آج اسی مسجد کی تعمیر کے لیے اللہ نے آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا۔ اب میں آپ حضرات سے اعلان کروں گا، کچھ میرے جیسے ہوں گے اٹھ کے چلے جائیں گے، لو جی تقریر ختم ہو گئی۔ نا نا نا، ہمارے ہاں کہاوت ہوا کرتی ہے، گڑ نہ دو تو گڑ جیسی بات ہی کر دو، تسلی ہی دے دو، اور چلو یوں کہہ دو اللہ اس گھر کو بنا دے، تسلی دے دو اللہ جامع مسجد ختم نبوت کے تعمیراتی کام کو کروا دے۔ دو نسبت، گھر کی نسبت اللہ کے ساتھ اور نام کی نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے گھر اور نسبت کے درمیان غلام رسول کھڑا ہوا ہے۔ اب میرا عزیزو کرنا کیا ہے؟ ہر کی جیب میں پیسہ، ہر کے گھر میں پیسہ، کچھ کے بینک میں پیسہ، کچھ کی کمیٹیوں میں پیسہ، کچھ نے دوستوں کے پاس رکھوا رکھا ہے۔ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ اللہ کہتے نہ دھوکے میں نہ رہ، تیرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ میرا کون سا؟ فرمایا عبدالحنان نبی اعلان کرے گا، ہے کوئی مسجد ختم نبوت کے لیے اینٹیں دے دے، ہے کوئی سریہ دے دے، ہے کوئی بجری دے دے، وہ تیری جیب سے نکلے گا، باقی جیب میں جائے گا۔ 10 دے دیے 90 جائیں گے، وہ 90 تیرے نہیں ہے، 10 تیرے ہیں۔ اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا سنبھال کے رکھوں گا، عرش کے سائے میں رکھوں گا، اللہ اکبر، اپنے لاکر میں رکھوں گا۔ مالک ملے گا کیا؟ کہ تو نے میرے سے کاروبار کیا، مجھے قرضہ دیا، نفع تجھے دنیا میں بھی دوں گا، میدان محشر میں بھی دوں گا۔ اللہ کی قسم، یہ ٹیشو پیپر کا وزن زیادہ، اس کا سائز زیادہ، اس کا پیپر موٹا، 100 روپے کے نوٹ کا سائز بھی چھوٹا، اتنا سا سائز ہوگا، اس کا وزن بھی آدھا ہوگا، اللہ اکبر، اس کا پیپر بھی بڑا باریک ہوگا، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اگر 100 روپے کا نوٹ میں نے اللہ کو دے دیا، یہ وہاں تو جائے گا لیکن تیری میری کمر کے پیچھے چپک جائے گا، اتنا دھکیلے گا یہ 100 کا نوٹ، اس کے اندر اتنی پاور، اتنی طاقت ہوگی، یہ میرا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک آپ کو مجھے جنت کی چوکھٹ نہیں پار کروا دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا بھی کوئی سخی آپ نے دیکھا، ایسا بھی کوئی مالدار دیکھا جو لیتا ہے قرضہ سمجھ کے لیتا ہے، اس کے بدلے جنت کا اعلان کر رہا ہے، اس کے بدلے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، اپنے قرب کا اعلان کر رہا ہے، رحمتوں کا اعلان کر رہا ہے، رزق کے اندر ترقی فراوانی کا، عزت کی بلندی کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا بھی آپ نے دیکھا؟ ہاں ہاں ہاں، چلو چلو 1400 سال پہلے جیسے عشرہ کے موقع پر اعلان کیا، اے کوئی محمد کی جولی میں درم و دینار لا کے ڈال دے۔ ایک سخی اٹھا، اللہ اکبر، جس کی سخاوت کے چرچے آسمانوں پہ زمینوں پہ، ایک تو سخی عثمان ہے، لیکن اللہ اکبر اس نے مال دیا۔ ایک سخی صدیق اکبر ہے جس نے تن من ہی قربان کر دیا ہے، اپنے گھر آئے۔ اما عائشہ صدیقہ آپ کی، میری اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میرا ابا یوں کر کے کانپ رہا تھا، ہجکیوں سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا ابا بیماری کا نہیں، بھوک کا نہیں، میں نے کہا ماں باپ قربان ہے، ان موتیوں کو تو فرشتے لینے کے لیے پیروں میں پر بچھاتے ہیں، کیوں رو رہا ہے؟ اپنے آنسوں کو کیوں ضائع کر رہا ہے؟ بیٹی آج میرے باپ کا سر جھک گیا، کیوں؟ فرمایا نبی نے چندے کا اعلان کیا، ہر کوئی جھولیاں بھر بھر کے لا رہا ہے، صدیق حسرت کے مارے واپس آ گیا، میرے گھر میں ہے کچھ نہیں میں دوں۔ ماں کہتی ہے میں نے دعا کی اللہ رونا اللہ اچھی کرے گا، کہ پتہ نہیں میرے ابا کو کیا ہوا، میرے ابا نے یوں کر کے سر سے پگڑی اتار دی، اپنا رومال اتار دیا، زمین پر بچھا دیا، جو کرتا پہنا تھا بٹن کھول کے اتار کے گٹڑی میں ڈال دیا، جو تہمت پہنی ہوئی تھی اٹھے، اور ایک ٹاکی والا کپڑا سا بیکار سا کپڑا پڑا ہوا تھا، میرا ابا اس کپڑے کو اٹھا کے لے گیا، پردے میں جا کے وہ کپڑا باندھا، اور تہمت جو چھلا ہوا تھا وہ اٹھا کے اسی گٹڑی میں ڈال دیا۔ تو پتہ نہیں میرے ابا کو کیا ہوا، اپنے پاؤں سے جوتا اتار کے بھی گٹڑی کے اندر ڈال دیا۔ جب گٹڑی بنائی میرا ابا یہ لے کے چلا، گھر کے باہر نکلے، گٹڑی کو دیکھ کے میرا باپ روتا، لڑاکتے کر قدموں سے جاتا ہے، پھر پلٹ کے میرا ابو جان واپس آتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، میں نے ابا صدیق سے پوچھا لگتا ہے کوئی چیز بھول گئے؟ کہ نہیں بیٹی، میں نے کہا لگتا ہے سلوکے میں تکیے کے نیچے، گدیلے کے نیچے کسی سوراخ کسی اور میں پیسے پڑے ہوں گے۔ میرے ابا نے کہیں ہاتھ نہ ڈالا، جہاں میری اماں بیٹھ کے روٹیاں پکایا کرتی تھی وہ روٹی پکانے والا توا پڑا ہوا تھا، میرے ابا نے اس توے کو ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ میں گٹڑی دوسرے ہاتھ میں روٹی پکانے والا توا لے کے چلا۔ جب حجرے سے باہر نکلا اور مسجد نبوی کی چوکھٹ پہ گیا، رحمت عالم کے پاس جو مال لے کے آتا
اللہ کے نبی بیٹھے بیٹھے قبول فرماتے. جب صدیق کے ہاتھ میں توا آیا تو اللہ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. رحمت عالم آگے بڑھے. ایک ہاتھ سے صدیق اکبر کی گٹھڑی, ایک ہاتھ سے وہ روٹی پکانے والا توا پکڑا. صدیق حضور کو دیکھ کے رو رہے, حضور صدیق کو دیکھ کے رو رہے, صحابہ دونوں کو دیکھ کے رو رہے. اچانک روتے روتے نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو گئی. صدیق کے اوپر نہیں دیکھا, پر میں صدیق غم نہ کر, میں تیرے توے پہ نہیں ہنس رہا, میں تیری روٹی پہ نہیں ہنس رہا, میں تیرے کپڑوں پہ نہیں ہنس رہا, بلکہ دیکھ مجھے پیچھے کھڑا جبرائیل ہنسا رہا ہے. پر میں جبرائیل تیرا توا اللہ کو پسند آ گیا, تیرے توے پہ اللہ کو پیار آ گیا. آج تیری روٹی پکانے والے نے توا کام کر دی, اتنا روٹی پکانے والے توے نے کام کر دیا. ایسے ہی تو توا لے کے میرے پاس آیا, اللہ کو اس پہ اتنا پیار آیا کہ جبرائیل زمین پر خدا کا تیرے لیے سلام لے کے آ گیا. اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پیسوں کی. روٹی کے توے پر خدا کا سلام آ جائے. اور میرے عزیزو, جو سب کچھ غلامی میں قربان کر دے گا اللہ کی محبت میں. یارو ہمیں احساس تو ہے کہ اچھا ہے, محسوس کر رہے ہیں کہ کام غلط ہو رہا ہے, لیکن اس کا جس دن احساس پیدا ہو گیا میرے عزیزو, اللہ اکبر. آج اس بزرگ شخص نے پتہ نہیں کیا یا کیا سنا, ہمیں تو اس نے کچھ نہ بتایا. کتنی بڑی آج کے جلسے کے پیچھے داستان ہے. صبح پتہ نہیں کتنی جگہ منہ دے گا, کس کی جگہ جی حضوری کرے گا, کس کی جگہ جا کے سلام کرے گا, کہاں کہاں جا کے لکھ کے دے گا. لیکن رب اکبر کی قسم ہے, اللہ گواہ ہے, جب سے جلسہ شروع ہوا ہم نے حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کی, ہم نے قانون نافذ کرنے والے جلسوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی, ہم نے تحفہ متفیق کی بات کی, قرآن کا دکڑا سنایا, رحمان کا دکڑا سنایا, کملی والے کا دکڑا سنایا کہ جو کام ملک اسلامی کے اندر کلمے کی بنیاد پہ جو ملک حاصل کیا گیا تھا, اس ملک کی سرحدوں کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے, وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے, وہ رحمت والے نبی کے طریقے کے مخالف ہو رہا ہے. اگر اس کو حکومت, اگر اس کو ایجنسیاں میرے عزیزو بغاوت سمجھتی ہیں, نافرمانی سمجھتی ہیں, تو معذرت کے ساتھ پھر ایسی ٹوپی پگڑی والا خدا اور اللہ کا بندہ نبی کا غلام یہ گستاخی کرتا رہے گا. کب تک؟ جب تک نفاذ شریعت نہیں کام ہو جائے گا, اس ملک میں اسلام نہیں زندہ ہو جائے گا. یہ ٹوپی پگڑی والا کل بھی قربانی دیتا ہے, انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسلام کی سربلندی کے لیے کا قربانی دیتا رہے گا. میرے عزیزو صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ انشاءاللہ اب قربانی کا وقت ہے. اور ہاں ایک بات اور یاد کرا دو, یہ صرف قربانی میرے عزیزو اپنی ذات کے لیے نہیں, ملک پاکستان کے لیے بھی ہے. اللہ نہ کرے میرے سونے سونے ملک پر, اللہ نہ کرے میرے پیارے پیارے ملک پر اگر کوئی کڑا وقت آ جائے, ادھر سے ادھر بارڈر سے کوئی دشمن میلی آنکھ سے آ جائے, تو حکومت پاکستان سے, سربراہان افواج پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں, تم اپنی بندوقوں کو سائڈ پہ رکھ دینا, محمد کے غلاموں کو آگے کر دینا, مدرسے کے طالب علموں کو آگے کر دینا. انشاءاللہ یہ داڑھی کا روب دکھائے گا, گائے ماتا کا پیشاب پینے والوں کا پیشاب نکال کے رکھ دے گا. انشاءاللہ چٹی چمڑی والوں کو لوہے کے چنے چبوا کے رکھ دے گا. اس لیے میرے عزیزو ہم امریکہ کے غلام نہیں, ہم اپنے آقا کے غلام ہیں. اللہ اکبر. ہم امریکہ کی غلامی پہ لعنت بھیجتے ہیں, محمد کی غلامی پہ فخر سمجھتے ہیں.